بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے لیلۃ القدر کے بارے میں۔ یہ بڑی عظمت والی، بڑی برکتوں والی، بڑی رحمتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خیر من الف شہر، 1000 مہینے ایک طرف اور یہ ایک رات ایک طرف، بڑی ہی عظیم رات ہے۔ بہت بڑا سعادت مند ہے وہ شخص جس کو اللہ نے اس کے قیام کی توفیق دے دی۔ اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں تقدیر کے معاملات جو سال میں ہونے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے فرماتے ہیں۔ اس رات کی جو فضیلت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، جیسے سورج غروب ہوتا ہے طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین کے لیے۔ شیطان کے شر سے لوگ محفوظ کر دیے جاتے ہیں، شیطان کے فتنوں سے محفوظ کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماحول بنا دیتا ہے اہل ایمان کے لیے کہ آؤ اللہ کی رضا حاصل کرو۔ اور اس کی جو سب سے بڑی فضیلت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں فرمایا ہے کہ من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے سابقہ گناہ سب معاف ہو گئے۔ یہ جو پورے رمضان کی فضیلت ہے، اس ایک رات کی بھی وہی فضیلت ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور اللہ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس رات میں کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے افضل عمل جو ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، قیام ہے کہ نماز پڑھیں، لمبی لمبی رکعات پڑھیں، قرآن مجید کی اس میں تلاوت کریں، لمبے لمبے قیام کریں، لمبے رکوع کریں، لمبے سجدے کریں، سجدوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، کیونکہ سجدے میں اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ، سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور اللہ سے ثواب اور اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اسی طرح اسی رات کو دعا کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ ہم اپنے لواحقین کے لیے، اپنے جتنے بھی اولاد ہیں، اساتذہ ہیں، جو بھی متعلقین ہیں، ان کے لیے خاص طور پر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنے کی یہ رات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا مانگوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تیری صفت معاف کرنا ہے، معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، مجھے تو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، بخشش مانگیں، دعا کا اہتمام کریں، قیام کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور ایک اور عمل جو ان راتوں میں ہوتا ہے وہ اعتکاف کا اہتمام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں رمضان میں 2 عشرے اعتکاف کیا کرتے تھے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کو اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دے اسے چاہیے کہ اعتکاف کرے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، آپ نے کوئی بھی عمل صالح کیا اس کو آپ سمجھیں کہ 1000 مہینوں، یعنی کہ ایک مہینے میں آپ 30 دن لگا لیں، ایک مہینے کے آپ 30 دن، آپ اس 30 کو آپ 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں، اور اس کے بعد پھر جو آپ عمل کر رہے ہیں اس کا جو نتیجہ نکلے گا، آپ اس عمل کو اس 1000 مہینوں کے جو دن بنتے ہیں ان دنوں سے ملٹیپلائی کر لیں کہ آپ نے سمجھے کہ کتنی، یعنی کہ 84 سال سے زیادہ کی عبادت بنتی ہے۔ جس نے والدین کے ساتھ اس رات حسن سلوک کیا، سمجھے وہ 84 سال سے زیادہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ جس نے والدین کی خدمت کی اس رات، سمجھے وہ 84 سال سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرتا رہا ہے۔ جس نے 100 روپیہ اللہ کے راستے میں اس رات صدقہ دیا ہے، آپ اس کو جتنے 1000 مہینوں کے حساب سے دن بنتے اس سے ضرب لگا لیں، 84 سال سے زیادہ گویا کہ وہ شخص صدقہ کرتا رہا۔
جس نے کوئی اچھا کلمہ کہہ دیا، الغرض کوئی بھی نیکی، پوری مغرب سے لے کر فجر تک آپ کوئی بھی نیکی کریں گے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بڑھا چڑھا کر 84 سال کی عبادت کا ثواب عطا کر دیں گے۔ لہٰذا یہ بڑا سنہری موقع ہے، معدود دن ہے، کم دن ہے، تھوڑی سی گنتی ہے، لیکن اس فرصت کو، اس غنیمت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ سب سے بڑا محروم وہی ہے جو لیلۃ القدر سے بھی محروم رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کے قیام کی، اس کے یہاں تلاوت کرنے کی، قرآن مجید کی دعائیں مانگنے کی اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہ ولی التوفیق۔